کمرے میں گھٹن زدہ خاموشی پھیلی تھی۔ جہانگیر خان سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں کمرے کے کونے میں سہمی کھڑی اس لڑکی پر تھی جو چند گھنٹے پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ حورب، نام بھی کتنا پاکیزہ تھا مگر کام کتنا گھنانا۔ جہانگیر کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، اسے اپنی بیوی سائرہ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ دیکھو جہانگیر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہم صرف یہ بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی جیسے مرضی کردار کی مالک ہے، یہ صرف ایک کانٹریکٹ کی شادی ہے۔ جیسے ہمارا بچہ ہوگا آپ اسے طلاق دے دیں گے، اس کا کیا ہے، اس کا تو یہ پیشہ ہے، ایسے ہی پیسے کماتی ہے وہ۔ جہانگیر نے سگریٹ کو ایشٹرے میں سختی سے مسل دیا۔ زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز کمرے میں خاموشی میں زہر کی طرح گھلی۔ وہ جو برقعے میں ملبوس اپنا نازک وجود سمیٹے کھڑی تھی، اس کی آواز پر بری طرح لرز اٹھی۔ یہ شادی صرف بچے کے لیے ہوئی ہے، یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ اپنے یہ نقاب اتارو اور ادھر آؤ بستر پر، جہانگیر نے کراہیت سے حکم دیا۔ اسے اس لڑکی کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ سائرہ نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ نہ جانے کس کس کے بستر کی زینت بنی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس کمرے سے نکل جائے، لیکن وہ مجبور تھا۔ شادی کے 6 سال بعد تک جب اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو والدین کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سائرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ اسے لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ کوئی بچہ گود لے لیں گے، لیکن جہانگیر کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی۔ تبھی سائرہ نے یہ حل نکالا تھا۔ حورب جو تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اسی طرح ساکت کھڑی تھی اور جہانگیر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس کی دھاڑ سے حورب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں پیسہ کمانے کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتی ہیں، شکر ہے کم از کم میں نے نکاح تو کیا۔ نہ جانے کتنوں کے ساتھ تم نے ایسے ہی راتیں رنگین منائی ہوں گی۔ شرم نہیں آتی اپنا جسم فروخت کرتے ہوئے؟ میں جسم فروخت نہیں کرتی۔ نقاب کے پیچھے سے ایک ڈری سہمی مگر اٹل آواز ابھری۔ جہانگیر ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر ایک زہریلا قہقہا اس کے لبوں سے نکلا۔ واہ کیا اداکاری ہے، زیادہ زبان لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ادھر۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے کراہیت بھرے لہجے میں کہا۔ اب کی بار حورب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ ویسی نہیں ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس مجبوری کے تحت یہاں پر آئی ہے، کون سی مجبوری اسے اس کمرے میں لے کر آئی ہے۔ جتنا وہ اس پر شک کر رہا تھا وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت سائرہ کی دھمکیاں اسے یاد تھیں۔ اگر تم نے کچھ بھی میرے شوہر کو اپنے بارے میں بتایا تو یاد رکھنا تمہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا، اور اگر پیسہ نہ ملا تو اس کے بابا کا کیا ہوگا؟ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جہانگیر اس کے آنسوں کو بھی اس کی گھٹیا اداکاری کا حصہ سمجھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کمرے میں واپس لوٹا تو وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ اب کی بار جہانگیر کو سخت غصہ آیا۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ وہ لڑکی پیشہ ور یہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ ایسے چونچلے کر رہی ہے جیسے کبھی کسی نے چھوا ہی نہ ہو۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس کا یہ ڈرامہ ختم کر دے گا۔ اس نے وحشت سے اس کا نقاب کھینچا، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے والے چہرے پر پڑی تو وہ چند لمحوں میں بدتر ہو گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت گوری رنگت کی معصوم چہرے والی لڑکی جو انتہائی کم عمر تھی۔ نکاح نامے پر اس کی عمر 16 برس لکھوائی گئی تھی اور وہ لگ بھگ بھی اتنی ہی رہی تھی۔ آنسوؤں سے بھری بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ اسے کبھی کسی شخص نے چھوا ہوگا۔ جہانگیر ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ یہ لڑکی بد کردار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا، لیکن پھر دل میں سائرہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ سائرہ اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ سائرہ کے لیے پورے خاندان سے لڑا تھا۔ سائرہ اس سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ سائرہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ لڑکی پیسے لے کر چلی جائے گی۔ یہ بات یاد آتے ہی اس نے حقارت سے اسے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ یہ سب ان جیسی لڑکیوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، معصوم بن کر مردوں کو لوٹنا۔ اس نے حورب کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ پر اپنے قریب لے آیا۔ وہ اپنے چہرے کو اس کے لرزتے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، اس کو محبت نہ سمجھ بیٹھنا۔ وہ نفرت سے غرایا، ویسے تم جیسی لڑکیاں ایسی محبت کی تو عادی ہوتی ہیں جو انہیں ہر روز کسی نئے مرد سے ملتی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حورب نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی۔ سب کی پہلی کرن کے ساتھ جب جہانگیر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر شرمندگی اور غصے سے پھٹ رہا تھا۔ حورب رات والی ہی جگہ پر فرش پر سمٹی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ جہانگیر کو اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر دیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سائرہ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لیکن سائرہ، میری سائرہ، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔
وہ بار بار اس معصوم چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ چہرہ بد کردار نہیں لگ رہا تھا، یہ آنکھیں بازاری نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ضمیر اسے مزید ملامت کرتا اور وہ اس لڑکی سے کچھ پوچھ بیٹھتا، وہ خاموشی کے ساتھ صبح ہوتے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ پورا دن ایک عجیب کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ شام میں واپس لوٹا تو حورب ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ ساری رات اور سارا دن صرف روتی رہی ہے۔ جہانگیر کو معلوم ہوا کہ سائرہ اسے کھانا دے گئی تھی اور اسے دوبارہ سے خبردار کر گئی تھی، تم نے اس بارے میں جہانگیر کو کچھ بھی نہیں بتانا کہ تم کیوں یہاں ہو۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب جہانگیر غصے سے کمرے میں داخل ہوا، اسے اس حال میں دیکھ کر جہانگیر کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ الٹے قدموں مڑا اور سیدھا سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سائرہ جو شاید اسی کے انتظار میں تھی، اسے دیکھتے ہی مسکرائی۔ جہانگیر آج آپ جلدی آ گئے؟ جہانگیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے سائرہ مجھ سے؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ سائرہ کا مسکراتا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ کیسا جھوٹ بولا میں نے جہانگیر؟ یہی کہ وہ لڑکی بد کردار ہے، یہی کہ اس نے جانے کتنے مردوں نے چھوا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کر دیا۔ جہانگیر پہلی بار اس پر اس طرح سے دھاڑا۔ سائرہ ایک لمحے کو تو گھبرا گئی، لیکن پھر فوراً سے خود کو سنبھالا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جہانگیر؟ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اس لڑکی نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ ضرور اس نے اپنی معصومیت کا کوئی نیا ڈرامہ کیا ہوگا۔ مجھے جس شخص نے اس کا ایڈریس بتایا تھا، اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ یہ پیشہ ور کام کرتی ہے اور اس کی معصومیت پر مت جانا۔ وہ اب بھی اپنے جھوٹ پر قائم تھی۔ میں اس کی معصومیت پر نہیں جا رہا سائرہ، میں پورا پروف لے کر آیا ہوں۔ سائرہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ کیسا پروف؟ وہ اگلائی۔ مجھے سب سچ بتاؤ سائرہ، اس لڑکی کی کیا مجبوری تھی جسے تم نے مجھ سے چھپا لیا؟ کس لیے؟ کیا میری محبت پر اتنا اعتبار نہیں تھا تمہیں؟ اولاد کی خاطر تم کسی کی بھی زندگی خراب کر دو گی؟ ہاں کی ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج، لیکن اس کی مجبوری کیا تھی؟ یہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہ سب کچھ معلوم کرایا ہوں۔ سائرہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ اسے لگا جیسے جہانگیر نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ وہ روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ جہانگیر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جہانگیر نے نفرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ یہ محبت نہیں، دھوکہ ہے سائرہ۔ اگر میں تمہاری شادی ایسے ہی کسی معصوم لڑکی سے کر دیتی تو تم مجھ سے دور ہو جاتے، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، لیکن اس لڑکی کو مجبوری کے تحت میں تمہاری زندگی میں لائی ہوں تاکہ تم اس سے صرف نفرت کرو۔ سائرہ نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ جہانگیر نے نفرت سے سائرہ کو دیکھا جو اس کے قدموں میں گر کر اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ کیا مجبوری تھی اس کی سائرہ؟ بولو۔ جہانگیر کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ سائرہ نے آنسوں کے درمیان ہچکی لیتے ہوئے بتایا کہ اس کا باپ ہاسپٹل میں ہے، اس کے باپ کا آپریشن ہونا تھا، اسی لیے پیسے چاہیے تھے۔ جہانگیر کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ اسپتال؟ تم نے ایک مجبور لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس دن جب میں اسپتال اپنا چیک اپ کروانے گئی تھی، تب مجھے یہ لڑکی ملی۔ یہ بہت مجبور محسوس کر رہی تھی، رو رو کر ڈاکٹر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ بس ابھی اس کا ایڈریس معلوم کرتے میں وہاں پر پہنچی تھی اور اس کو یہ پیشکش کی تھی۔ سائرہ نے کانپتی آواز میں اعتراف کیا۔ جہانگیر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ پیشکش؟ تم اسے پیشکش کہتی ہو سائرہ؟ تم نے ایک مجبور بچی کی عزت کا سودا کیا ہے۔ اولاد کے لیے تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ سائرہ نے فوراً اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ جہانگیر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی تھی اگر میں تمہاری شادی کسی اچھی لڑکی سے کرتی تو تم مجھ سے دور ہو جاتے، تم اس کی محبت میں پڑ جاتے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ تم اس لڑکی سے صرف نفرت کرو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ اب سائرہ جانتی تھی کہ اس کا جھوٹ چھپنے والا نہیں، اس نے خود ہی سب کچھ بتا دیا تھا، جبکہ جہانگیر کو یہ بات باہر سے بھی معلوم کروا لی تھی۔ جہانگیر نے غصے سے سائرہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تم نے محبت نہیں کی سائرہ، تم نے خود غرضی کی ہے، تم نے میرے اعتبار کا خون کیا ہے، تم نے مجھے ایک ظالم بنا دیا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے اور اپنی محبت سے جو میں تم سے کرتا تھا۔ وہ سائرہ کو وہیں روتا چھوڑ کر غصے سے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کا دل شرمندگی اور غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اسے حورب کا معصوم روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے حورب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حورب جو ابھی تک اسی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، اسے دروازے پر دیکھ کر مزید سمٹ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی اوقات جہانگیر کی زندگی میں ایک ٹشو پیپر کی طرح ہے، وہ اسے یوز کر کے اپنا مقصد پورا کر کے چھوڑ دے گا، لیکن اس کے بدلے اس کے باپ کی زندگی بچ جائے گی۔ جہانگیر شرمندہ ہوتے اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ حورب اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ چلو اٹھو بھی۔ جہانگیر کی آواز میں آج وہ کراہیت نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی تھکن اور شرمندگی تھی۔
تمہیں تمہارے گھر لے کر چلنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حورب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر؟ اگر وہ گھر چلی گئی تو سائرہ بیگم اس کے بابا کے آپریشن کے پیسے نہیں دیں گی، وہ تو مر جائیں گے۔ وہ فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ وہ تو جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ صاحب میرے بابا مر جائیں گے، آپ کی بیوی میرے بابا کو آپریشن کے لیے پیسے نہیں دے گی، صاحب پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر جہانگیر کو خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ میں نے کیا کر دیا، اس معصوم کی زندگی خراب کر دی۔ کیا میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ میں جان ہی نہ پایا؟ اس نے حورب کو بازوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بابا کو، وہ بے بسی سے بولا، لیکن حورب اس کے پیر پکڑے رو رہی تھی۔ نہیں صاحب مجھے مت نکالیں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی، بس میرے بابا کو بچا لیں۔ اس کی حالت دیکھ کر جہانگیر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بابا کو، جہانگیر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ نرمی سے کہا۔ چلو تم میرے ساتھ۔ حورب نے ہچکی لی۔ نہیں صاحب، آپ کی بیوی، وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہیں، اگر میں نے آپ سے کچھ کہا تو وہ پیسے روک دیں گی۔ میرے بابا، وہ سسک پڑی۔ میں تمہیں پہلے اسپتال ہی لے کر جاؤں گا، جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہارے بابا کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سنتے ہی حورب کے چہرے پر پہلے بے یقینی اور پھر خوشی کے آثار واضح نظر آئے۔ اس کی سسکیاں جیسے ایک دم تھم گئی۔ سچ؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اب اٹھو۔ اس نے حورب کا بازو تھامتے ہوئے اسے سہارا دیا اور آگے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے رک کر ایک دفعہ اس نے حورب کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، جو رونے کی وجہ سے سوج کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا۔ سارا لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ وہ جہانگیر کو یوں حورب کا ہاتھ تھامے باہر لے جاتے ہوئے دیکھ کر اندر تک جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر تو اس سے نفرت کرتا تھا، وہ اسے اسپتال کیوں لے کر جا رہا تھا؟ کہیں اس لڑکی نے جہانگیر کو سب سچ تو نہیں بتا دیا؟ تم صرف میرے ہو جہانگیر، وہ دانت پیستی ہوئی دل میں بولی۔ میں اس لڑکی سے صرف بچہ چاہتی ہوں اور اسے ایسے میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جہانگیر نے ایک پل کے لیے اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس کا دل سائرہ کی طرف سے مکمل طور پر کالا ہو چکا تھا۔ اسے لے کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ حورب کے باپ کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ حورب نے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہ بات صرف حورب کی ماں جانتی تھی، کیونکہ باپ تو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ جب کسی بھی رشتہ دار نے ان کو کوئی پیسہ نہ دیا، حورب نے مجبوراً یہ قدم اٹھایا۔ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ حورب اپنے بابا سے مل کر آنسو بہاتی ہوئی خوش ہونے لگی تھی۔ بابا آپ ٹھیک ہو گئے؟ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا؟ اس کا باپ بھی کمزوری کے باوجود مسکرایا۔ میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں نا بیٹا، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حورب کی ماں خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی کبھی بیٹی کو دیکھتی، کبھی شوہر کو، اور کبھی دروازے پر کھڑے اس شخص کو جس نے ان کی مدد کی تھی۔ جہانگیر دروازے کے باہر کھڑا شیشے میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ بیٹی کی محبت دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، سارا نے ان مجبوروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کم عمر بچی کی زندگی خراب کر کے رکھ دی۔ مجرم وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کیسے سائرہ کی باتوں پر یقین کر لیا؟ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، اس کا وہاں کھڑا رہنا اسے مناسب نہیں لگا، لیکن تبھی حورب نے اسے روک لیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ رکیے، جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، حورب نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ جہانگیر کو جھٹکا لگا، لیکن تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں ان کے پاس رہنا چاہیے۔ بابا ٹھیک ہیں، حورب نے اٹل لہجے میں کہا۔ میں نے میڈم سے جو وعدہ کیا تھا اور جو کانٹریکٹ ہوا تھا، میں اسے پورا کروں گی۔ حورب کے الفاظ سن کر جہانگیر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہمت اور اپنے وعدے کی پاسداری پر ششدر تھا۔ جہانگیر حورب کو گھر لے آیا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ سائرہ کے دھوکے کی وجہ سے سلگ رہا تھا۔ اس نے سائرہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس عورت سے اتنی محبت کرتا تھا، اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سائرہ نے اس کے ساتھ بات کرنے کی بہت کوشش کی۔ جہانگیر پلیز میری بات سنیں، میں نے جو کیا آپ کی محبت میں کیا۔ جہانگیر نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ محبت میں دھوکہ نہیں دیا جاتا سائرہ، تم نے مجھے ایک معصوم لڑکی کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ یہ کہہ کر حورب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا حورب کو پہلے ہی طلاق دے کر اسے اس عذاب سے رخصت کر دے۔ اس کے سامنے کھڑا تھا اور حورب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حورب میں تمہیں، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا حورب بولی، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، یہ کانٹریکٹ ہے، جب تک میں آپ کو اولاد نہیں دے دیتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جہانگیر اس کی ضد پر حیران تھا۔ کیوں؟ تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میرے بابا کی زندگی آپ کی وجہ سے بچی ہے، آپ کی بیوی نے جو احسان کیا ہے میں اسے پورا کروں گی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جہانگیر خاموش ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن سائرہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جہانگیر کا حورب کے کمرے میں جانا اسے آگ لگا گیا۔ جیسے ہی جہانگیر کمرے سے نکلا وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے حورب کو بازو سے سختی سے پکڑا۔ کیا جادو کر دیا ہے تو نے اس پر؟ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہا؟ حورب درد سے کر رہی، میڈم میرے یقین کرے میں نے اسے کچھ نہیں کیا۔ سائرہ نے اسے جھنجھوڑا، میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے باپ کا جو علاج ہوا ہے وہ سب میں واپس بھی لے سکتی ہوں۔ تم صرف ایک کام کے لیے آئی ہو، اپنا کام کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حورب نے آنسو پیتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں کروں گی، آپ نے میرا کام نکال دیا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ میرے بابا بچ گئے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سائرہ اسے دھمکیاں دے کر چلی گئی، لیکن جہانگیر جیسے جیسے اس کے قریب آتا تو اسے محسوس ہوتا ایک انجانا سا احساس اس کے دل میں اترنے لگا ہے۔ وہ حورب کے پاس بیٹھتا اسے اس کی معصومیت اچھی لگتی۔ حورب جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ جب تک اس کے کانٹریکٹ میرج میں تھی تب تک وہ اپنے تمام فرائض ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آج تک اپنے ماں کو بھی اپنے باپ کی اسی طرح خدمت کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی جہانگیر کے لیے اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، اس کا ناشتہ تیار کرتی۔ یہ سب دیکھ کر سائرہ غصے سے لال پیلی ہوتی۔ اس نے ایک دن حورب کو کچن میں دیکھ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں یہ کام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، تمہارا جو کام ہے تم صرف وہ کرو۔ جہانگیر نے سائرہ کو ڈانٹ دیا، سائرہ وہ میری بیوی ہے، اسے مت روکو۔ بیوی؟ وہ آپ کی بیوی نہیں، وہ صرف ایک کرائے کی کوکھ ہے۔ سائرہ چیخی۔ بس سائرہ۔ جہانگیر کی دھاڑ پر وہ خاموش ہو گئی۔ 2 ہی مہینوں کے بعد حورب کو خوشخبری ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی جہانگیر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے خبر سب سے پہلے حورب کو نہیں بلکہ سائرہ کو نہیں بلکہ خود کو دی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے حورب اس وقت سچ میں اپنے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت محسوس ہو رہی تھی۔ حورب کے ماں بننے کی خبر نے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جہانگیر جو سائرہ کے جھوٹ کے بعد اس سے کٹا کٹا رہتا تھا اب مکمل طور پر اس سے دور ہو گیا۔ سائرہ کو شدت سے محسوس ہونے لگا کہ جہانگیر اس سے دور ہو رہا ہے۔ وہ اب نہ تو اس کے کمرے میں جاتا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتا تھا۔ سائرہ کی ہر کوشش بیکار جاتی تھی۔ جہانگیر پلیز میری بات تو سنیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے جو کیا آپ کے لیے کیا، ہمیں اولاد چاہیے تھی نا۔ جہانگیر اسے سرد مہری سے دیکھتا، اولاد چاہیے تھی سائرہ، کسی کی زندگی برباد کر کے نہیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، اب میرے پاس تم سے کہنے کو اور کچھ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا اور سائرہ آنسو بہاتی رہ جاتی۔ سائرہ کا جھوٹ مکمل طور پر اس کے سامنے آ چکا تھا اور اس کا دل سائرہ کی طرف سے سخت ہو گیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اب حورب پر تھی۔ وہ حورب کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے جوس لا کر دیتا، ڈاکٹر کے پاس خود لے کر جاتا، اس کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھا اس سے باتیں کرتا، وہ باتیں جو وہ کبھی سائرہ سے کرتا تھا۔ حورب کو اس کے بابا کا حال احوال بتاتا، اس کے لیے پھل لاتا۔ یہ سب دیکھ کر سائرہ کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ سائرہ نے مکمل طور پر سازشیں کرنے لگی تھی، جیسے کسی نے کسی طرح حورب کو جہانگیر سے دور کرنا تھا۔ اس نے حورب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، یاد رکھنا یہ بچہ پیدا ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ بچہ میرا اور جہانگیر کا ہے، تم صرف ایک کرائے کی کوکھ ہو۔ حورب خاموشی سے سب سن لیتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ جانتی تھی اس کی یہی اوقات ہے، لیکن اس کے دل کا کیا؟ حورب کے دل میں جہانگیر کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ شخص جس نے پہلی رات اس پر اتنے ظلم کیے تھا اب اتنا بدل گیا تھا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی عزت کرنے والا، اس کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ صرف کانٹریکٹ پورا کرے گی اور چلی جائے گی۔ وہ خود کو سمجھاتی، حورب تم اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو، وہ صرف اپنے بچے کی وجہ سے تمہارا خیال رکھ رہا ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اور یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ جہانگیر کو بھی حورب کی خاموش محبت کا احساس ہونے لگا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھتا تھا۔ سائرہ کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں، اس نے ایک دن حورب کے دودھ میں کچھ ملانے کی کوشش کی، لیکن عین وقت پر جہانگیر نے اسے دیکھ لیا۔ سائرہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جہانگیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ میں تو اس کے لیے دودھ لائی تھی، وہ حق لائی، مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہی ہو، اگر تم نے حورب کو یا میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر کی دھمکی پر سائرہ کانپ کر رہ گئی۔ جہانگیر حورب کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا جو اس کے اپنے کمرے کے ساتھ تھا۔ وہ رات کو خود اٹھ کر دیکھتا کہ حورب ٹھیک ہے یا نہیں۔ حورب جہانگیر کی اس قربت سے گھبرا بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، حورب کا حمل آخری مہینوں میں تھا۔ سائرہ کی نفرت اور حورب کی محبت دونوں عروج پر تھی۔ سائرہ ہر روز اسے طلاق کے طعنے دیتی، بس کچھ دن اور پھر تم اور تمہارا یہ منحوس چہرہ میری نظروں سے دور ہو جائے گا اور جہانگیر صرف میرا ہوگا۔ حورب رو پڑتی۔ ایک رات حورب کو شدید درد محسوس ہوا، اس نے ہمت کر کے جہانگیر کو آواز دی۔ جہانگیر فوراً بھاگ کر آیا۔ کیا ہوا حورب؟
اس کی آواز پریشانی سے بھری تھی. مجھے بہت درد ہو رہی ہے. شاید وقت آ گیا ہے. جہانگیر نے فوراً اسے گود میں اٹھا اسپتال کی طرف بھاگا. سائرہ پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی. اب اس کا منصوبہ کامیاب ہونے والا تھا. بچہ اس کا ہوگا اور حورب ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے گی. اسپتال کا کوریڈور جہانگیر کو اپنی زندگی سے زیادہ لمبا محسوس ہو رہا تھا. وہ لیبر روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا جہاں اندر سے آتی حورب کی دبی دبی چیخیں اس کے دل کو چیر رہی تھی. سائرہ بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی. اس کے چہرے پر ایک مصنوعی تشویش تھی مگر آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی. جہانگیر پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہمیں ہماری مراد ضرور دے گا. ہمارا بچہ صحت مند ہوگا. جہانگیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کا دل اس وقت صرف حورب کے لیے دھڑک رہا تھا. وہ معصوم لڑکی کس اذیت سے گزر رہی تھی اور یہ سب اس کی اور سائرہ کی خود غرضی کی وجہ سے تھا. اسے سائرہ کے لفظ ہمارا بچہ پر شدید غصہ آ رہا تھا. وہ بچہ صرف اس کا اور حورب کا تھا. سائرہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس گھناؤنے کانٹریکٹ کے. تبھی دروازہ کھلا اور نرس سے مسکراتے ہوئے باہر جھانکا. مبارک ہو جہانگیر صاحب، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے. جہانگیر کے وجود میں جیسے خوشی کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی ہو. بیٹا؟ وہ بات بن گیا تھا. اسے بے اختیار اندر جانا چاہا. ابھی نہیں، تھوڑا انتظار کریں، ہم ماں اور بچے کو کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں. سائرہ نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گلے لگانا چاہا. مبارک ہو جہانگیر، آخرکار ہمارا خواب پورا ہو گیا. جہانگیر سختی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر ایک طرف ہٹ گیا. اس کا دل سائرہ کی منافقت پر کڑ رہا تھا. کچھ دیر بعد حورب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا. وہ ابھی تک نیم غنودگی میں تھی. جہانگیر اس کے پاس بیٹھا تھا. اس کا دل تشکر کے جذبات سے بھرا ہوا تھا. جب حورب نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے پاس بڑے چھوٹے سے وجود پر پڑی. نرس نے مسکرا کر بچے کو اٹھایا اور اس کی گود میں دے دیا. جیسے ہی حورب نے اپنے بچے کو چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک میٹھا سا احساس پھیلا. ایک مامتا جاگی تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کا چہرہ چھوا. وہ بالکل جہانگیر جیسا تھا. وہ رو پڑی. یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ہے. لیکن تبھی اسے سائرہ کے الفاظ یاد آئے کہ تم صرف کرائے کی کوکھ ہو. یہ بچہ میرا ہے. اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا. میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا. یہ خیال آتے اس نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا. کانٹریکٹ کے مطابق آج جہانگیر نے اسے طلاق دینی تھی. بچہ پیدا ہوتے اس کا کام ختم ہو گیا تھا. وہ اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کرے گی. وسیلہ میں جہانگیر کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا. جس نے حورب کو بچے کو یوں سینے سے لگائے روتے دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا. حورب؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھا. تم ٹھیک ہو؟ حورب نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. یہ بہت پیارا ہے. اس کی آواز رند گئی. جہانگیر نے آہستہ سے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کی نظر حورب کے چہرے پر ٹھہر گئی. وہ عورت جس نے اسے باپ بننے کا مان دیا تھا، وہ آج اسے دنیا کی سب سے قیمتی عورت لگ رہی تھی. لیکن تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا اور سائرہ اندر داخل ہوئی. اس کی نظر جب جہانگیر کو حورب کے اتنا قریب بیٹھے اور بچے کو محبت سے دیکھتے ہوئے پڑی تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر تو مجھ سے بے رخی برت رہا ہے اور اس بازاری لڑکی پر محبت لوٹا رہا ہے. وہ تیزی سے بیٹھ کے قریب آئی. لاؤ بچہ مجھے دو. اس کی آواز میں حکم تھا. حورب نے بچے کو اور زور سے بھینچ دیا. نہیں. جہانگیر نے بھی سائرہ کو ٹوکا. سائرہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی اٹھی ہے اور بچہ سو رہا ہے. سائرہ نے غصے سے جہانگیر کو دیکھا. میں اس کی ماں ہوں جہانگیر، مجھے اسے گود میں لینے کا پورا حق ہے. یہ لفظ ماں حورب کے دل پہ لگا. سائرہ نے حورب کو ہاتھ چٹکنے کی کوشش کی. چھوڑو اسے، یہ میرا بیٹا ہے. تمہارا کام ختم ہو چکا حورب. اب تم پیسے لو اور دفع ہو جاؤ. حورب چیخ مار کر رو پڑی. نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی. بس سائرہ. جہانگیر کی دھاڑ سے کمرہ گونج اٹھا. تمیز سے بات کرو، وہ ماں ہے اس بچے کی. سائرہ اس کی بات سن کر زہریلا قہقہا سی. ماں؟ یہ ماں نہیں ہے جہانگیر، یہ صرف ایک مشین تھی جسے ہمارا بچہ پیدا کیا. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے. یاد ہے نا کانٹریکٹ؟ یا اس کی معصومیت کے جال میں پھنس گئے ہو؟ جہانگیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حورب نے اس کے ہاتھ پکڑ لی. صاحب پلیز مجھے میرے بچے سے جدا مت کریں. میں آپ کی غلام بن کر رہوں گی، بس مجھے اس سے دور مت کریں. جہانگیر نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کا دل پگھل گیا. سائرہ تم ابھی یہاں سے جاؤ، حورب کو آرام کی ضرورت ہے. سائرہ نے غصے سے پاؤں پٹکا. میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جہانگیر، یہ لڑکی اور یہ بچہ دونوں میرے ہیں. میں اسے لے کر ہی رہوں گی. وہ دھمکیاں دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. حورب بچے کو چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. سائرہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا جسے صرف حورب کی سسکیوں اور نو مولود کی ہلکی آواز سے توڑا جا رہا تھا. جہانگیر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور حورب کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا. اس کا دل اس معصوم لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر کٹ رہا تھا. حورب بچے کو سینے سے ایسے بھینچے ہوئے تھی جیسے کوئی اسے ابھی چھین لے گا. صاحب،
وہ سچ کہہ رہی تھی، آج کانٹریکٹ پورا ہو گیا، وہ مجھ سے میرا بچہ لے لیں گی۔ نہیں صاحب، پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے میرا بچہ دے دیں، میں آپ کے آگے بھیک مانگتی ہوں، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، بس میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ وہ جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ جہانگیر نے بے بسی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ حورب، میری بات سنو، کوئی تم سے تمہارا بچہ نہیں چھینے گا، میں ہوں یہاں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ حورب نے آنسوں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ لیکن میڈم، وہ آپ کی پہلی بیوی، ان کا حق ہے۔ حق؟ جہانگیر کے لہجے میں تلخی ابھری۔ کیسا حق؟ جس نے دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کیا، جس نے ایک مجبور لڑکی کی زندگی کو اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کیا، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم آرام کرو، تمہیں بھی آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ جہانگیر کے لہجے میں اتنی نرمی اور تشکر تھا کہ حورب کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شخص جو پہلی رات اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، آج اس کا احسان مان رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بچے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب حورب کی آنکھ لگی تو جہانگیر کمرے سے باہر نکلا۔ سائرہ کوریڈور میں آنکھ بگولا ہوئی ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ کیا کہا آپ نے اندر؟ آپ اس چڑیل کی باتوں میں آ گئے؟ آپ نے مجھے، اپنی بیوی کو، اس کرائے کی عورت کے سامنے ذلیل کر دیا؟ جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا۔ آواز نیچی رکھو سائرہ، یہ ہسپتال ہے، اور آئندہ اسے کرائے کی عورت کہنے کی جرات مت کرنا۔ وہ حورب ہے، میری بیوی ہے۔ سائرہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بیوی؟ ہاں، وہ ہسیانی انداز میں ہنسی۔ آپ اسے بیوی کہہ رہے ہیں جہانگیر؟ وہ بیوی نہیں ہے، وہ صرف ایک سودا تھی، ایک ڈیل تھی جو اب پوری ہو گئی۔ اب وقت ہے اسے اس کی قیمت ادا کرنے کا۔ اسے طلاق دیں، بچہ مجھے دیں اور اسے یہاں سے دفع کریں۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ ہاں تھی، جہانگیر نے اعتراف کیا، لیکن اس کانٹریکٹ کی بنیاد تمہارا جھوٹ تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا سائرہ، تم نے مجھ سے اس کی مجبوری چھپائی، تم نے اسے میرے سامنے بد کردار ثابت کیا، تم نے مجھے ایک ظالم انسان بنا دیا۔ میں نے اس معصوم پر پہلی رات جو ظلم کیا، اس کا گنہگار صرف تم ہو۔ سائرہ کو لگا جیسے وہ پگھل جائے گی۔ اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جہانگیر پلیز، میں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی اگر وہ معصوم ہوتی تو آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، اور دیکھیں وہی ہوا نا، آپ مجھ سے دور ہو گئے۔ جہانگیر نے نفرت سے اسے اپنا ہاتھ چھوڑا۔ یہ محبت نہیں ہے سائرہ، یہ خود غرضی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ تم نے اولاد کے لیے انسانیت کی حد پار کر دی۔ ابا جی کو وارث چاہیے تھا جہانگیر۔ سائرہ نے آخری پتا پھینکا۔ میں ان کے لیے یہ وارث لے کر جاؤں گی، میں نے بتاؤں گی یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ اس لڑکی کو بھول جائیں، اس کا ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ تم اس بچے کو چھوؤ گی بھی نہیں، وہ حورب کا بیٹا ہے اور وہی فیصلہ کرے گی۔ میں اب کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سائرہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ جہانگیر اس کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ابھری۔ ٹھیک ہے جہانگیر، اگر آپ اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ صرف میرا ہے، یہ جہانگیر کے خاندان کا اکلوتا وارث، اسے میں لے کر ہی رہوں گی۔ آپ اس حورب کو طلاق دیں یا نہ دیں، لیکن بچہ مجھے چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے طوفانی قدموں سے چلی گئی۔ جہانگیر پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ وہ سائرہ کی فطرت سے واقف تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے واپس کمرے میں مڑا۔ حورب اب بھی سو رہی تھی۔ اس نے پاس بٹھا کر اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ اس کا دل خوف سے لرز گیا۔ نہیں، وہ سائرہ کو اپنے گھر برباد کرنے نہیں دے گی۔ وہ حورب اور اپنے بیٹے کی حفاظت خود کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ سائرہ کے جھوٹ کا انجام اب خود لکھے گا۔ اسپتال کے اس کمرے میں اگلے 2 دن تک قیامت بن کر گزرے۔ جہانگیر تو جیسے حورب اور اپنے بیٹے کا پہرے دار بن گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں نے اسے پہلی رات کی وحشت کا مجرم ٹھہرایا تھا، اور اب وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے ایک نئی دنیا دیکھ رہا تھا، ایک ایسی دنیا جس میں صرف سچائی تھی، معصومیت تھی اور محبت تھی۔ حورب جس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس نے آج تک اپنی ماں کو بھی اپنے باپ کی اس طرح خدمت کرتے دیکھا تھا۔
یہ بات جب اس نے جہانگیر کو بتائی تو جہانگیر کا دل اور بھی شرمندہ ہوا۔ سائرہ اس رات کی لڑائی کے بعد سے نظر نہیں آئی، لیکن اس کی خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور جہانگیر یہ بات جانتا تھا۔ اس نے اسپتال کے گارڈ کو بھی سخت ہدایت کر دی تھی کہ سائرہ کے کمرے کے آس پاس بھی نہ پھٹکنے دیا جائے۔ وہ حورب کے لیے خود کھانا لاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، ڈاکٹر سے اس کی صحت کے بارے میں 1000 سوال کرتا۔ حورب اس کی اس محبت اور فکر پر حیران بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ وہ اس جہانگیر سے محبت کر بیٹھی تھی جس سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ اسے چھونے والا وہ پہلا مرد تھا اور اب اس کی زندگی کا مرکز بنتا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ صرف بچے کی وجہ سے اس سے نرمی برت رہا تھا۔ جیسے وہ یہاں سے نکلیں گے سائرہ اپنے اس زہر اگلنا شروع کر دے گی، اور جہانگیر وہ کب تک اس کا ساتھ دے گا؟ آخر سائرہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ اس کے لیے پورے خاندان سے لڑا تھا۔ یہ سوچیں حورب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ صاحب، اس نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، میرا کانٹریکٹ کب ختم ہوگا؟ جہانگیر جو بچے کو گود میں لیے مسکرا رہا تھا اس کا سوال سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بچے کو واپس حورب کی گود میں دیا۔ کیسا کانٹریکٹ حورب؟ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور یہ ہمارا بیٹا ہے۔ حورب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں صاحب، میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، میڈم سائرہ وہ مجھے ماریں گی، وہ میرا بچہ چھین لیں گی۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم سے تمہارا بیٹا نہیں چھین سکتا۔ سائرہ کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا، اولاد، لیکن اب وہ اولاد صرف میری نہیں، وہ تمہاری بھی ہے، اور تم سے زیادہ اس پر کسی کا حق نہیں۔ حورب کو اس کی باتوں سے ڈھارس تو ملی مگر دل کا خوف نہیں گیا۔ وہ سائرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بچے کے لیے ملکیت کی وحشت دیکھ چکی تھی۔ آج اسپتال سے چھٹی ملنے کا دن تھا۔ جہانگیر صبح صبح ہی بہت خوش تھا۔ اس نے حورب کے لیے نئے کپڑے لائے تھے، اس نے بچے کا سارا سامان خود پیک کیا تھا۔ حورب، آج ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، حویلی۔ حورب کا دل دھک سے رہ گیا۔ حویلی جہاں سائرہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی؟ نہیں صاحب، مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں، میں وہاں رہ لوں گی، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس کبھی کبھی مجھے میرا بیٹا دکھا دیا کرنا۔ اس کی آواز آنسو میں بھیگ گئی۔ جہانگیر نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی میرے ساتھ میری حویلی میں رہے گی۔ سائرہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ حورب خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا مقدر اس حویلی سے جڑ گیا تھا۔ جہانگیر ڈسچارج پیپرز پر دستخط کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے نرس کو حورب کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حورب آخری بار اپنے بچے کو گود میں لیے اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ خوف اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے بچے کو چوم رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حورب سمجھی نرس ہوگی، لیکن سامنے سائرہ کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ سائرہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ تھی۔ بہت خوش ہو رہی ہو نا؟ حویلی جا رہی ہو ملکہ بن کر؟ سائرہ کی زہریلی آواز کمرے میں گونجی۔ میڈم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حورب نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا۔ سائرہ قہقہ لگاتی اس کی طرف بڑھی۔ میں یہاں اپنا بچہ لینے آئی ہوں، جہانگیر کے خاندان کا اکلوتا وارث۔ وہ اس لڑکی کا نہیں ہو سکتا جس کا کوئی خاندان ہی نہیں۔ لاؤ بچہ مجھے دو۔ اس نے حورب کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نہیں دوں گی۔ حورب بیڈ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائرہ نے وحشت سے اس کے بال پکڑ لیے۔ دیتی ہے یا چھین لوں؟ تو نے مجھ سے میرا شوہر چھیننے کی کوشش کی ہے، اب میں تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لوں گی۔ سائرہ نے جھٹکے سے بچہ اس کی گود سے چھین لیا۔ حورب کے دل خراش چیخ نکلی۔ میرا بچہ، میرا بچہ! سائرہ نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، بچہ میرا ہے، یہ جہانگیر کے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ جا کے خاندان والوں کو بتاؤں گی یہ میرا بیٹا ہے۔ اب تم جہانگیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاؤ گی۔ حورب بیڈ سے گر پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ اللہ کے لیے میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ اسی لمحے جہانگیر کمرے میں داخل ہوا۔ جہانگیر جیسے ہی ڈسچارج پیپر سائن کر کے واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حورب فرش پر بے بسی کی تصویر بنی گری ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ سائرہ اس کے نومولود بیٹے کو گود میں اٹھائے فتح کے نشے میں چور کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔
اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جنونی انداز میں بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ بچہ میرا ہے، سائرہ نے جہانگیر کو نظر انداز کرتے ہوئے حورب پر آخری وار کیا۔ یہ جہانگیر کے خاندان کا اکلوتا وارث، جا کے خاندان والوں کو بتاؤں گی یہ میرا بیٹا ہے، اور اب تم جہانگیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاؤ گی۔ وہ دروازے کی طرف مڑی ہی تھی کہ جہانگیر کی برف جیسی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں لے کر جا رہی ہو میرے بیٹے کو؟ سائرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف آیا، لیکن پھر اس پر جنون حاوی ہو گیا۔ جہانگیر آپ آ گئے؟ دیکھیں ہمارا بیٹا، میں اسے حویلی لے کر جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کا کام ختم ہو گیا ہے، اب آپ اسے طلاق دیں اور اس سے جان چھڑوائیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے حورب کی طرف حقارت سے دیکھا جو فرش پر سسک رہی تھی۔ صاحب میرا بچہ۔ جہانگیر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جیسے سائرہ پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ سائرہ، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں حورب کو طلاق دے رہا ہوں؟ اس کی آواز اتنی گہری اور سرد تھی کہ سائرہ کا دل کانپ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ کانٹریکٹ؟ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے بچہ اس کی گود سے لیا اور احتیاط سے اسے حورب کی طرف بڑھایا جو فرش پر ہی اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ حورب نے بچے کو ملتے ہی اسے اپنی گود اور اپنے وجود میں بھینچ لیا جسے اپنی کھوئی ہوئی سانسیں بحال کر رہی ہو۔ جہانگیر نے مڑ کر سائرہ کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں حورب مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، اور شاید میں بھی۔ سائرہ کے چہرے پر رنگ آیا اور گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جہانگیر؟ ہوش میں تو ہیں؟ اس بازاری لڑکی! بس سائرہ! جہانگیر اس بار دھاڑا، ایک لفظ اور نہیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھ سے گناہ کروایا۔ میں ایک اور بہت بڑا ظلم نہیں کروں گا۔ ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کر کے پہلے ہی ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ اس معصوم پر میں نے جو ظلم کیا ہے اس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ سائرہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جہانگیر، میں نے تو یہ سب آپ کے لیے کیا تھا، ہمارے خاندان کے وارث کے لیے کیا تھا۔ آپ اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے، یہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ جہانگیر زہر خوند ہنسا۔ چھین لے گی؟ تم نے میرے پاس چھوڑا ہی کیا ہے سائرہ؟ تم نے تو میری محبت کا بھرم ہی توڑ دیا۔ سنو اور غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ سائرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ طلاق؟ مجھے؟ اس معمولی لڑکی کے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے۔ جہانگیر نے بے رحمی سے کہا۔ صرف تمہیں اولاد چاہیے تھی، مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ تم سے بہت محبت تھی مجھے سائرہ، اتنی کہ تمہارے لیے اپنے خاندان سے لڑ پڑا، لیکن تم نے اپنی محبت خود ختم کر کے میرے دل سے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم نے میری نظروں میں خود کو اتنا گرا دیا کہ اب وہاں تمہارے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں بچا۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نہیں جہانگیر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ تو سنو میرا فیصلہ۔ جہانگیر نے حورب کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی میرے نکاح میں رہ سکتی ہو، اس حویلی میں رہ سکتی ہو، لیکن میری زندگی تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ لیکن حورب کہیں نہیں جائے گی۔ حورب اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیوی بن کر ہمیشہ رہے گی۔ سائرہ کو لگا جیسے وہ زندہ درگور ہو گئی ہو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں حورب کے لیے جو محبت اور ملکیت تھی وہ سائرہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ چیختی چلاتی اسپتال کے کوریڈور میں بھاگ گئی۔ سائرہ سے یہ پورا بورڈ جہانگیر کی محبت برداشت نہیں ہوئی۔ جہانگیر نے حورب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو حورب اپنے گھر۔ حورب اپنے بیٹے کو لے کر جہانگیر کی حویلی میں گئی۔ اس دن حویلی میں بہت بڑا جشن رکھا گیا۔ جہانگیر نے سب کے سامنے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ حورب ہے، میری دوسری بیوی، اور یہ میرا بیٹا، اس حویلی کا وارث۔ حورب کو اس دن وہ مقام ملا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر سائرہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی۔ حورب کی عزت افزائی اور جہانگیر کا اعلان اس کے پاگل پن کا سبب بن گیا۔ وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور دیواروں سے باتیں کرتی۔ جہانگیر صرف میرا ہے، صرف میرا۔ وہ اس حورب کو میں مار دوں گی، وہ میرا بچہ لے گئی۔ جہانگیر ابھی بھی اسے اپنی بیوی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کا دل چاہے سائرہ سے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو گیا ہو، وہ اسے اس حال میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کا علاج کروا رہا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا رہا تھا، لیکن اس کا پاگل پن دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ حورب اور جہانگیر کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔
وہ جب بھی ان دونوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوش دیکھتی اس کے جنون کے دورے بڑھ جاتے، جبکہ حورب اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ وہ اس جہانگیر سے محبت کر بیٹھی تھی جس نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، جسے پہلی رات اس سے نفرت اور حقارت دی تھی، وہی اب اس پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اسے چھونے والا وہ پہلا مرد تھا اور اس کی زندگی کا آخری مرد بنا جس سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔